لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض فيقال لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأدى حقوق زوجها فيقال لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. رواہ ابن ماجہ. میری بہنیں اور میری بیٹیاں، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر فخر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسی تہذیب، ایسا کلچر، ایسا رہنا اور سہنا ہماری بہنوں અને બેટીઓ મને કહેવામાં આવું કે ગુજરાતીમાં જ બયાન કરું. جی اردو میں. لو بھائی آپ تو وکالت کر رہے ہیں ہمارے یہاں بیٹھے والی یوسف صاحب، ہمارے حاجی موسیٰ نانا صاحب جی گجراتی میں، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہماری بہنیں کہہ رہی ہے کہ میں اردو میں بیان کروں، تو انشاءاللہ میں اردو ہی میں بیان کروں گا، اور اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو اس کا ترجمہ میں گجراتی میں کرتا چلوں گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ میری بہنیں اور میری بیٹیاں، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے ایمان اور اسلام پر فخر ہے. آپ بھی کہیں گے کہ یہ کیا لفظ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان پر اور اسلام پر فخر ہے. اس لیے میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ کار ہمیں اور آپ کو بتلایا دنیا میں، کہ دنیا میں ہم اور آپ جس طریقے سے جیون جیے، اب اس جیون جینے میں طہارت اور پاکی کے مسائل، کھانے اور پینے کے متعلق آداب، اٹھنا بیٹھنا جاگنا اس کے متعلق جو آداب، بلکہ لباس اور کپڑے پہننے کے متعلق جو طریقے ہمیں اور آپ کو قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویاں جو ہماری امت کی مائیں ہوتی ہے، انہوں نے ہمیں اور آپ کو جو طریقہ بتلایا، اور وہ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، پاک بیٹیاں، پاک بیویاں جو ہماری مائیں ہوتی ہے، انہوں نے ہمیں اور آپ کو وہ طریقہ بتایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لیا. تو ہم اور آپ کوئی چیز سمجھنے سے پہلے دنیا میں جو طریقے نافذ ہیں ان طریقوں کو دیکھیں اور پھر اسلامی طریق کو دیکھیں. اسلامی طریق کو اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو اسلام نے، اور میں آج باتیں کروں گا میری بہنوں کی مناسبت سے، بیٹیوں کی مناسبت سے، عورتوں کے متعلق. تو عورتوں کا جو لباس اسلام نے دیا کہ جس سے ایک عورت ذات کی پردہ پوشی ہو، اس کا بدن چھپا رہے، موجودہ دور کی تہذیب اور کلچر، چاہیے وہ کفرستان کی ہو، ہندوستان کی ہو، ہندوستان کی ساڑیاں اور دگلیاں ہو، یا اس یوروپ میں رہنے والی عورتوں کا جو لباس ہے، تو آپ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گی کہ ان کا لباس جو ہے وہ عورتوں کے بالکل سایہ نشان نہیں ہے. کافر و مشرک ہندوستان کی جو ساڑیاں، یہ بھی ان کی سایہ نشان نہیں ہے. اس لیے کہ عورت ذات کے لیے لباس اور کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو اس کے بدن کو چھپانے والا ہو. چنانچہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
سیدۃ نساء اہل الجنت الفاطمہ، جنت والی عورتوں کی سردار، جنت میں میری بہنیں اور بیٹیاں جن کی قیادت میں، جن کی سرداری میں، جن کے جھنڈے نیچے چلیں گی، اٹھیں گی، بیٹھیں گی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت زیادہ مایوس، غمگین رہتی تھی۔ کسی لونڈی نے پوچھا کہ کیا بات ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم بہت ہی زیادہ غمگین رہتی ہو؟ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار نے فرمایا کہ جب تک میں زندہ تھی اس وقت تک میرے بدن کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا، پار کے پڑائے مرد نے نہیں دیکھا، میرے شوہر کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا، اور جب میں مر جاؤں گی تو میرا بدن جب جنازے پر لایا جائے گا، چارپائی پر لایا جائے گا، کھٹیا کھاٹلے پر لایا جائے گا، اس لیے کہ موجودہ دور کا جو جنازہ ہے یہ ترقی کرتے کرتے جو ہے اس درجے تک پہنچا ہے، ورنہ پہلے جنازے کو کھٹیے پر لاتے تھے۔ آج بھی یو پی اور بہار میں جنازے کو، ناس کو کھٹیے پر ہی لاتے ہیں، کھاٹلے پر ہی لاتے ہیں، وہاں والے کھاٹلے پر ہی لاتے ہیں۔ تو اب میری ناس کو لایا جائے گا تو لوگ دیکھ لیں گے۔ تو اس باندی نے کہا کہ میں نے ملک حبشہ میں دیکھا کہ جب عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی ناس کو جب لایا جاتا ہے کپڑا ڈال کر، پردہ ڈال کر لایا جاتا ہے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی کہ جب میری وفات ہو جائے اور میرا جنازہ لایا جائے تو میرے جنازے پر کپڑا ڈالا جائے، چادر ڈالی جائے، تاکہ میرے بدن کو کوئی بھی نہ دیکھے۔ تو میری بہنیں، میری بیٹیاں ذرا سوچیں کہ اسلام نے مسلمان عورت کو کس طرح سے لباس پہننے کے متعلق بیان کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب یہ عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو اپنے اوپر چادر ڈال دیا کریں، اس لیے کہ اس دور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج جو تہذیب کا برقع بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کپڑے پہننے کے بعد اوپر چادر ڈال دی جایا کرتی تھی، جسے ہم نے دیکھا یو پی میں اور بہار میں کہ عورتیں جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں، بڑھیاں عورتیں، تو آج بھی وہ چادریں اوڑھ کر نکلتی ہیں۔ نوجوان لڑکیاں وہ جو ہے تہذیب کا، فیشن کا برقع پہنتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس بات کے متعلق حکم کیا کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے جلباب، اپنی چادر جو ہے وہ اپنے چہروں پر ڈال کر کے نکلے۔ تو اب بتاؤ تو صحیح، اسلام نے جو تصور دیا، اسلام نے عورت ذات کو پردے میں رہنے کے متعلق، اور اگر باہر نکلے پردے میں نکلے، کیا فلسفہ ہے؟ بات یہ ہے کہ جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی، خرچ کا ذمہ دار اور پوری ضروریات زندگی کا ذمہ دار لڑکی کا باپ ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد اس عورت کی تمام ضروریات کا ذمہ دار جو ہے وہ اس کا شوہر ہے۔ اس لیے عورت کو کمانے کے لیے جانا، دکان کرنا، دکانوں پر بیٹھنا، اور کینیڈا میں جو ماحول بن رہا ہے اور جسے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا، سن کر آیا اور بہت کچھ سنا کہ مرد بھی ملازمت اور نوکریاں کرتے ہیں اور عورتیں بھی نوکریوں کے اوپر میں جو ہے جاتی ہے، تو ہم نے وہاں پر بہت ہی زیادہ کھول کھول کر بیان کیا کہ یہ عورتوں کے لیے کمانے کے متعلق جانا شرعی اعتبار سے بالکل ہی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جن لوگوں کے لیے بچے جنے جاتے ہیں
وہ ہو گئے بچوں کے باپ، عورتوں کے شوہر، تو ان عورتوں کا نفقہ، خرچ، ضروریات زندگی، رہنے کے لیے مکان، تمام چیزوں کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں حضرت علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور اپنے داماد جمائی کے لیے تقسیم کار، کام کی وہیچیں کس طریقے سے کی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے باہر کا ذمہ دار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور گھر کے اندر کی ذمہ دار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائی۔ مکان کی صفائی، کھانا پکانا کرنا، بچوں کی نگرانی، دیکھ بھالی، یہ سب ضروریات زندگی جو ہو سکتی ہے ایک گھر کو آباد کرنے کے لیے، گھریلو زندگی کو آباد کرنے کے لیے جو چیزیں ہو سکتی ہے گھر کے اندر، اس کا ذمہ دار بنایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ گھر کے باہر کی ضروریات زندگی کا ذمہ دار بنایا، کمانا، لانا، حتیٰ کہ پانی بھرنا، کرنا، کرانا، اس لیے کہ ہمارے مانند جو ہے پائپ نہیں تھے اس دور میں، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری جو ہے یہ شوہر کی ذمہ داری تھی، اور شوہر کی ذمہ داری ہے، آج بھی ہے، اس دور میں بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ رہنے والا ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر میں رائج کیا ہے۔ تو جب شادی جب تک نہ ہو، خرچ کی تمام ذمہ داری باپ پر ہے، تو باپ کے لیے جائز نہیں کہ لڑکی کو کمانے کے لیے بھیجے۔ لیکن میری بہن اور بیٹی اور بات سمجھ لیں، لیکن لڑکا عمر لائق ہو جائے، بالغ ہو جائے، 15 سال 16 سال کی عمر ہو جائے، باپ پر لڑکے کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس لیے جن کے بچے پڑھنے کے لیے گئے اور باپ بھیجتے ہیں، کرتے کراتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ باپ کا احسان ہے۔ لڑکا عمر لائق ہو جانے کے بعد باپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، البتہ لڑکی کی مکمل طریق سے جو ہے ذمہ داری ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد شوہر کی تمام ذمہ داری ہے۔ میری بہن اور میری بیٹیاں پوچھ سکتی ہے کہ اگر شادی بھی ہو گئی اور شادی ہو جانے کے بعد اگر طلاق کا معاملہ ہو گیا، خدا نہ کرے شوہر انتقال ہو گیا، مر گیا، عورت بیوہ ہو گئی اور شوہر اتنا چھوڑ چھاڑ کر نہیں گیا، تو اب یہ عورت اس کے باپ کے گھر آئے گی اور باپ کی ذمہ داری ہوگی۔ یہی فرق ہے ہم میں اور ہندوستان کے ہندوازم میں۔ ہندوازم میں قاعدہ یہ ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے ہاں لڑکی کی شادی مانا کنیا دان، دان مانا بخشش، گویا کہ لڑکی کو انہوں نے بخشش دے دیا، لڑکے کو شوہر والے کو دے دیا۔ اسی لیے جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت میں کہیں 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ کا زیور اور اس کے علاوہ ضروریات زندگی دے کر کے لڑکی کو بھیجتے ہیں۔ جب ہمارے ہاں لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو باپ کے ذمے کوئی چیز واجب اور ضروری نہیں کہ وہ لڑکی کو دے کر بھیجے۔ اب والدین جو کچھ بھی سلوک کر رہے یہ ان کا حسن سلوک ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ احسان ہے، اپنی بیٹیوں پر وہ احسان کر رہے ہیں۔ ان بچیوں کا کوئی چیز واجب اور ضروری نہیں کہ وہ باپ کیا کرے ادا کرے۔ کنیا دان ان کے نزدیک ہے، ہندوؤں کے نزدیک جب کنیا دان ہے، اس لیے آج سے 4 سال پر 5 سال پر شاہ بانو نامی ایک قصہ ہوا کہ شاہ بانو ایک وکیل کی عورت تھی اور ان دونوں کے درمیان موافقت نہیں ہوئی اور اس وکیل نے طلاق دے دی، اور بھی 60 سال کی عمر میں طلاق دے دی۔ عورت کی عمر 60 سال کی تھی۔ اس نے دعویٰ دائر کیا اور دعویٰ دائر کرنے کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کیس چلا، اور کیس چلنے کے بعد شریعت کے خلاف جو ہے اس نے فیصلہ دیا۔ ایک ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک آگ لگ گئی اور مسلمانوں کے ٹھہر ٹھہر جلسے ہوئے، اور ان جلسے ہونے کے بعد جو ہے مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے نمائندے مفتیوں نے فتوے دیے، اور الحمدللہ آپ کے گجرات کے اس خادم نے بھی اس کے اوپر میں جو ایک مضمون لکھا، اور آل انڈیا پورے بھارت کے اندر میں اس مضمون کو پسند کیا گیا،
اور اس کی 5000 کاپیاں جو ہے گجراتی کے اندر میں چھپی اور اللہ کے نیک بندوں نے اسے مفت جو ہے تقسیم کی. تو اس وقت حکومت کو چیلنج کیا گیا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے اور کسی طریقے سے بھی یہ چیز ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو چنانچہ علماء نے محنت کی، جمعیت العلماء نے محنت کی، تمام مسلمانوں نے محنت کی، مسلمانوں کی تمام جماعتوں نے محنت کی اور محنت کر کر پارلیمنٹ کے اندر میں بل پیش ہوا. اور بل پیش ہونے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر اس بل کو منسوخ کروایا گیا. اس لیے مغربی ممالک کا یہ قاعدہ ہے اور ہندوستان نے قاعدہ بنایا، اگر کسی عورت کو طلاق دی جائے تو جب تک اس عورت کا انتقال نہ ہو یا وہ عورت دوسری شادی نہ کر لے، وہاں تک طلاق دینے والے مرد کو اس کی تمام ذمہ داری اٹھانی ہوگی. یہ شریعت کے خلاف قانون تھا اور اس کو ختم کیا گیا. لیکن یہاں پر سوال آیا کہ اگر طلاق دی گئی، شوہر نے کوئی مال نہیں چھوڑا تو کیا ہوگا؟ تو شریعت کے اندر میں مسئلہ لکھا ہوا ہے اور قرآن مجید میں وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ کہ اگر یہ عورت مر جاتی اور مستقبل میں اس کے جو وارث ہونے والے تھے ان پر اس کا خرچہ ہوگا. باپ کے گھر آئے گی اور باپ اور بھائی اس کے ذمہ دار ہوں گے، چچا زاد بھائی اس کے ذمہ دار ہوں گے. عالمگیری اور شامی میں لکھا ہوا ہے اگر ان کے یہ ذمہ دار نہیں ہیں تو ایسے وقت کے اندر میں مسلم معاشرہ اور مسلمانوں کا جو گاؤں ہے، گاؤں کے رہنے والے ذمہ دار ہوں گے اور اس کا خرچہ جو ہے اس کو اٹھانا ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورت کو حیا اور شرم کے ساتھ، عفت اور پاک دامنی کے ساتھ اپنی عزت بچاتے ہوئے، اپنے خاندان کی عزت بچاتے ہوئے اس کو گھر کی چہار دیواری میں رہنا ہے. گھر سے باہر تجارت کے لیے جانا، بیپار کے لیے جانا، دکانوں پر بیٹھنا، کارخانوں کے اندر ملازمت اور نوکریاں کرنا، یہ اس کے لیے قطعی طور پر جائز نہیں، حرام ہے، حرام. جس طریقے سے خنزیر، سور کا گوشت کھانا حرام، سود اور بیاج حرام، شراب پینا حرام، زنا کاری حرام، اسی طریقے سے عورت کے لیے بے حیائی بے شرمی کے ساتھ روپے پیسے کمانے کے لیے جانا، ملازمت اور نوکریاں کرنا، یہ قطعی طور پر جو ہے وہ جائز نہیں. 1986 کے اندر میں آ رہا تھا احمد آباد سے اپنے پاسپورٹ کے سلسلے میں. احمد آباد سے میں آ رہا تھا اور کچھ ہندو بھائی تھے، ہندو بھائی کے ساتھ ہماری بحث ہو گئی. پہلے تو وہ لوگ بحث کر رہے تھے آپس میں، لیکن ہم نے پھر جو ہے اس بحث میں حصہ لیا اور ہم نے اسلام کا جو رولز اور قانون ہے وہ ہم نے سمجھایا. اتفاق کی بات تھی، ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، 22-23 سال کی اس کی عمر تھی اور اس کے 2 لڑکے تھے. تو میں نے کہا کہ چلو بھائی، تمہاری بات بھی قابل اعتبار نہیں، میری بات بھی قابل اعتبار نہیں، اس لیے کہ ہم تو بحث کر رہے ہیں عورت کے مسائل سے، ہم تو بحث کر رہے ہیں عورت کے متعلق جو ہے ضروری نفقہ اور اس کے متعلق. یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے، میں نے کہا اس بچی سے پوچھو. ہم نے اس بچی سے پوچھا، میں نے کہا بیٹی بتا دے، وہ لڑکی، وہ عورت جو دکان نہیں جاتی، جو بازار نہیں جاتی، جو کارخانوں میں نوکری کرنے کے لیے نہیں جاتی، جو ہے اسکول ٹیچر بن کر پڑھانے کے لیے نہیں جاتی، جو روپے پیسے کمانے کے لیے نہیں جاتی، وہ اپنے شوہر کو محبت دے سکتی ہے، پیار دے سکتی ہے؟ یا وہ عورت جو بازاروں میں جاتی ہے یا ٹیچر بنتی ہے، روپے پیسے کمانے کے لیے ہوٹلوں میں بیٹھتی ہے؟ تو عورت کہنے لگی کہ مولوی صاحب میں جو ہے میرا شوہر ₹1,00,000 کا ہے. اور میں نے کہا وہ ₹1,00,000 کا اور تو ₹5,00,000 کی. بات بالکل صحیح بات. اسی لیے تیرے شوہر نے تجھے پسند کیا اور تیرے شوہر کو تو نے پسند کیا. لیکن بتا دے تو، اور اپنے دل کی بات بتا دے، صاف بتا دے. تو ایک نوجوان عورت، ہندو بچی، وہ کہنے لگی کہ جو عورت کمانے کے لیے بازار میں نہیں جاتی، ملازمت نہیں کرتی، وہ عورت اپنے شوہر کو جو پیار و محبت دے سکتی ہے، وہ عورت جو بازاروں میں کمانے کے لیے جاتی ہے، وہ عورت اپنے شوہر کو پیار و محبت نہیں دے سکتی. چنانچہ گزشتہ سال کینیڈا میں ہمارے قریب یعنی رویندرا کرمالی کا میں رہنے والا ہوں، پانولی کا ایک واقعہ ہو گیا. پانولی اور ہتھورن، پانولی کی لڑکی اور جو ہے ہتھورن کا لڑکا. لڑکی جو ہے وہ بھی جا رہی تھی نوکری کرانے کے لیے اور جو ہے اس کا شوہر اور جو ہے وقت میں جا رہا تھا. اب جب نوجوان لڑکی جا رہی اجنبی مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، پار کے مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ بات چیت کرے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ خواہ مخواہ بیجا اس کے شوہر کو شکوک ہوں گے، شبہات ہوں گے. چنانچہ معاملہ طلاق تک پہنچا
اور طلاق تک بھی معاملہ کیسا ہوا؟ 2 سال 3 سال تک اس کو لٹکنے دیا. اور شہری پنچایت کا میں سیکرٹری ہوں، 12 سال 13 سال سے ہم نے قائم کی ہوئی. تو ہیں گجرات بھی یہ سوال آیا. اور جب جو ہے گزشتہ سال میں جب آیا 1987 میں، اس سطح مجھے کہا گیا تو وہاں کے لوگوں کو میں نے کہا بھائی کچھ شہری پنچایت بناؤ. تو میں ایک بتلانا چاہتا ہوں میری بہنیں اور میری بیٹیاں، اسلام نے جو فلسفہ قائم کیا، اسلام نے جو قاعدہ اور جو قانون بنایا، وہ یہ نہیں بنایا ہے کہ عورت کمانے کے لیے جائے، بلکہ عورت یہ عربی شبد ہے، یہ گجراتی شبد نہیں ہے. عورت کا معنی جو چھپانے کی چیز. اور آپ بھی میری بہنیں خوب سمجھتی ہیں، جو چیزیں قیمتی ہوں گی، گلے کا ہار، ہاتھ کے کنگن سونے کے، اور ہیرے جری ہوئی اگر جو ہے میٹھی ہے، انگوٹھی ہے ہاتھ میں پہننے کی، انگلی میں پہننے کی، جو چیز قیمتی ہوا کرتی ہے، اس قیمتی چیز کو حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے. اس قیمتی چیز کو آپ اپنے گھر میں ایسے کسی طریقے سے نہیں پھینکیں گے کہ کسی مزدور کی، گھر میں کام کرنے والے کی، نوکر چاکر کی اس پر نگاہ گرے. آپ اس کو بہت ہی زیادہ حفاظت کے ساتھ رکھیں گے. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز چھپانے کی ہے اور اس کو گھر سے باہر بلا ضبط کے نکالا نہیں جائے گا. اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، استصرفہ شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، شیطان اسے جھانکتا ہے، شیطان ایڈورٹائز کرتا ہے، شیطان شور کرتا ہے، شیطان آوازیں دیتا ہے کہ دیکھو فلانی عورت جا رہی ہے، اس کو دیکھو. اللہ ذرا سوچو. آقا صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک عورت اپنے گھر میں تھی، اس کی عزت، اس کی آبرو محفوظ تھی. لیکن یہی عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں استصرفہ شیطان، کہ شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، آوازیں کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے گھر سے بن تھن کر، سنور کر، مزین ہو کر کے نکلتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، میں نہیں فرما رہا ہوں میری بہنیں، قیامت کے روز اٹھائی جائے گی، کالی ٹھیکڑی بنا کر کے اس کو اٹھایا جائے گا. اللہ ذرا سوچا. اور ہر مسلمان بیٹی، مسلمان عورت یہی چاہتی ہے کہ قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں زیب و زینت کے ساتھ، اعمال دہنے ہاتھ کے اندر میں ہوں، اللہ راضی ہوں، اللہ کے رسول راضی ہوں، حوض کوثر کا جام ملے، خدا قدوس وحدہ لا شریک لہ ہم سے ناراض نہ ہوں، غیظ و غضب کے اندر میں نہ ہوں، خدا قدوس وحدہ لا شریک لہ کے عذاب کے مرتکب نہ ہوں، خدا قدوس وحدہ لا شریک لہ ہمارے ہسمکھ چہرے کے ساتھ، چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور اچھی شکل میں، اچھی صورت میں ہم کو اٹھائے. ہر مرد کی، ہر عورت کی یہی تمنا ہے اور یہی اس کے لیے کامیابی ہے. لیکن جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اور بنتھن کر نکلتی ہے، سنور کر نکلتی ہے، بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اس عورت کو اٹھایا جائے گا اس حال میں کہ کالی ٹھگری کے مانند ہوگی، اس حال میں اس عورت کو اٹھایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عورت جو گھر کی زینت ہے. اسی لیے میری بہنیں اور بیٹیاں سمجھ لیں آپ کہ جو عورت بناؤ سنگار کرتی ہے، یہ بناؤ سنگار کرنا اپنے شوہر کے لیے ہے. یہ بناؤ سنگار کرنا بازاروں میں جانے کے لیے، اجنبی مردوں کو دکھانے کے لیے، پارک کے مردوں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ حرام ہے. اس لیے کہ عورت ذات جو ہے اپنے شوہر کے لیے اور شوہر جو اس کے لیے، تو عورت اپنے شوہر کو مائل کرنے کے لیے، محبت قائم کرنے کے لیے جو ادا اختیار کرے، جو زیور پہنے، اس زیور کے پہننے میں اس کو ثواب ملے گا، کپڑے کے پہننے میں ثواب ملے گا، اپنے شوہر کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے جو ادا اختیار کرے گی اس میں اس کو ثواب ملے گا. لیکن یہی عورت غیر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اجنبیوں کو جو ہے فرفتہ کرنے کے لیے، اپنی طرف للچانے کے لیے، میں یہ نہیں کہتا میری بہن اس نیت سے نکلتی ہے، لیکن جب گھر سے باہر نکلے گی تو اس میں ہوگا یہی ہوگا اور یہی ہونے والا ہے. اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے لوگ ہونے والے ہیں.
اور فرما دیں کہ میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوشیہ وانی کی، مستقبل میں جو حالات ہونے والے ہیں اس کے متعلق بیان فرمایا کہ مستقبل میں بھوشیہ میں دو قسم کے لوگ پیدا ہونے والے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا اور یہ مستقبل میں بھوشیہ میں ہوں گے۔ ان میں کا ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں کوڑا رکھتا ہے، چابک رکھتا ہے اور لوگوں کو ظلمن مارتا ہے، یہ وہ ہے حکومت کی پولیس والے لوگ، دندے باز جو غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے رہتے ہیں، صورتی پولیس۔ دوسرا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب کاسیاتن آریاتن مائلاتن ممیلاتن اطولہن اعناقا کالبخت، رواہ مسلم، کہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے ان کو نہیں دیکھا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور جنت کی خوشبو بھی سونگنے والی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، میری بہنیں اور میری بیٹیاں سوچیں، جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی سونگنے والی نہیں ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور جنت کی خوشبو کتنی دوری سے آتی ہے؟ 500 سال کی دوری سے آتی ہے۔ اللہ اللہ، 500 سال کی دوری، 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو ملے گی۔ لیکن دو قسم کے لوگ ہیں، نہ جنت میں جائیں گے اور نہ جنت کی خوشبو ان کو ملنے والی ہے۔ اب وہ کون سی ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کاسیاتن آریاتن، بہت سی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی۔ اللہ، میں نہیں کہہ رہا میری بہنیں میری بیٹیاں، میں تو صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ میرے آقا میرے مولا خاتم النبیین سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا میں صرف اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ بہت سی عورتیں کپڑے پہننے والی ہیں لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب اس کے علماء نے قریب جو ہے 3-4 مطلب بیان کیے۔ بہت سی عورتیں کپڑے پہنے مگر کپڑے پہننے کے باوجود ننگی۔ دیکھو، یہی یہودی، یہی نصرانی، یہی جو ہے ہندو کافر مشرک کپڑے پہنتے ہیں، عورتیں کپڑے پہنتی ہیں مگر کپڑے پہننے کے باوجود ننگی۔ کیوں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی؟ کہ گھٹنوں سے نیچے جو اس کا بدن جو ہے وہ ننگا ہے، کپڑا پہنا ہوا نہیں۔ کپڑا تو پہنا مگر کپڑا پہننے کے باوجود ننگی۔ عورت کا پورا بدن چھپانا فرض ہے، سر چھپانا فرض، سر کے بال کا چھپانا فرض۔ اب سر کے بال نہیں چھپائے تو بتاؤ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ سر کا چھپانا فرض، سر کے بال کا چھپانا فرض۔ میری بہنیں نماز پڑھنے والیاں مسئلہ سمجھ لیں، اگر نماز پڑھتی ہیں اور سر کے بال کا چوتھائی حصہ یعنی 4 حصے میں کا 1 حصہ، اگر سر کے بال کا 1 حصہ چوتھائی حصہ 1/4، 4 ٹکڑے میں کا 1 ٹکڑا اگر وہ کھل گیا نماز فاسد ہو جاوے گی۔ اور ہماری بہنوں کی بہت سو کی اظہار ہے جو میں کہتا ہوں وہاں، اور میں نے کہ مختصر شمائل ترمذی میں کہیں لکھا ہے کہ آج کا مرد عورت بن گیا، عورت جو مرد بن گئی۔ عورت کے لیے اتنی نیچے اظہار پہننی جائز ہے کہ اس کے جو ہے تخنے سے ایک ہاتھ سہیں بدائی 1.5 فٹ 18 انچ اگر وہ نیچے کپڑا پہنے تو یہ پہننا اس کے لیے جائز عورت کے لیے۔ مرد کے لیے تخنوں سے نیچے پاجامہ پتلون پہننا حرام مکروہ تحریمی۔ ہمارے مرد بھائی جو نماز پڑھتے اس حال میں تو نماز پڑھنا بھی ان کا مکروہ تحریمی۔ اور عورت کا تخنوں سے نیچے پاجامہ 1.5 فٹ 18 انچ تک رکھ سکتی ہے، رکھنے کی اجازت، فضول خرچی میں داخل نہیں۔ اور مرد تخنوں سے نیچے اگر پاجامہ پہنے گا 2 انچ 3 انچ 4 انچ بھی تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو دیکھیے یہودی اور نصرانی عورتوں نے بدن کے اوپر والا کا حصہ جو خالی کر دیا، ننگا کر دیا، گھٹن کے نیچے والا حصہ جو ننگا کر دیا۔ تو کپڑے تو پہنے لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگی۔ اور اس دیش کے اندر میں مسلمان عورتیں آئی، بہنیں آئی، بیٹیاں ہماری آئی، بہت سی جو ہماری 14 سال کی بیٹی 15 سال کی بیٹی اسکول میں جا رہی ہے، ہائی اسکول میں جا رہی ہے،
اور وہی لباس پہن کر جا رہی ہے، حرام حرام۔ اس میں داخل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید فرمائی اس کے اندر داخل کہ بہت سی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی، بدن کا اوپر کا حصہ کھلا ہوا اور جو ہے گھٹنوں سے نیچے کا حصہ کھلا ہوا، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ، بہت سی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، باریک کپڑا کہ بدن کے اندر کے حصے کو ظاہر کرنے والا ہے۔ کپڑا تو پہنا لیکن بدن کے اندر کے حصے کو باریک ویلویٹ، جارجیٹ، اتنا بالکل باریک کپڑا پہنا۔ اگر باریک کپڑا پہنا اور اندر کوئی اور دبیز موٹا کپڑا پہنا ہوا ہے، باریک کپڑا پہنا اور اوپر برقع ہے تو یہ جائز ہے، لیکن 99.9% برقع نکال دیا، اب جو باریک کپڑے پہن کر نکلتی ہیں اور کپڑے پہننے کے باوجود بدن کا حصہ ظاہر ہونے والا ہے، شریعت کے اعتبار سے یہ لباس حرام ہے۔ مکان میں پہنے تو گنجائش، لیکن مکان میں اگر ہے اور دیور اور جیٹھ، اس سے بھی پردہ فرض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول دیور جیٹھ، تو فرمایا الہم و موت، کہ دیور جیٹھ موت ہے، موت سے بچنا جس طریق سے مشکل ہے دیور اور جیٹھ سے بچنا اس طریق سے مشکل ہے، اس لیے دیور اور جیٹھ سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ بدن کے اندر کے حصے کو ابھار کو ظاہر کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر تیسرا ترجمہ کیا ہے؟ کپڑا تو پہنا ہے لیکن کپڑا ایسا پہنا کہ بدن کا جو ابھار ہے اس ابھار کو ظاہر کرنے والا ہے، تو یہ طریق بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ عورت کے لیے لباس جو ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے کہ بدن کا ابھار جو ہے کسی طریق سے بھی ہونے والا نہ ہو۔ یہ 3 ترجمے بیان کیے۔ اب کیا ہے؟ ربا کاسیات عاریات، کہ بہت سی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود جو ہے وہ ننگی ہوں گی۔ یہ 3 ترجمے بیان کیے۔ اب کیا بیان کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں نہیں کہہ رہا میری بہنیں اور بیٹیاں، میں ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں کہوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مائلات، کی عورتیں مائل ہونے والی ہیں۔ اللہ اللہ، میری بہنیں میری بیٹیاں سوچیں، میں اگر یوں کہہ دوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پکڑا، مائلات کہ مائل ہونے والی ہے اجنبی مردوں کی طرف۔ اللہ اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریق سے ایک لفظ میں، ایک شبد میں مضمون کو بیان فرمایا۔ اللہ اللہ، مائلات ممیلات، اور غیروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہے۔ ارے بتاؤ، یہ نیو فیشن، یہ نئی نئی زینت، ننگا لباس، ننگے کپڑے، نیو ڈیزائن، یہ کس کے لیے ہے؟ میں کہہ چکا شوہر کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم چور پکڑ رہے ہیں۔ مائلات، مائل ہونے والی ہے اور غیروں کو، اجنبیوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہے۔ دیکھو تو صحیح میں کس طرح زینت کے ساتھ، میں کس قدر اچھے کپڑے پہن کر اور نیو ڈیزائن والے پہن کر جا رہی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا۔ آج ہم اور آپ دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا، مائلات ممیلات۔ اسی پر اکتفا نہیں، وہ چال چل گئے بھی بیان کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اطولہن عناقا، کہ لمبی گردنیں کر کر چلے گی۔ جب گردن اونچی کر کر چلے گی تو بدن کا چھاتی کا جو حصہ ہے، سینے کا جو حصہ ہے، وہ ابھار اس کی ظاہر ہونے والی ہوگی۔ اور شریف عورتیں، نیک عورتیں، پاک پوتر عورتیں، پاک دامن عورتیں، عزت دار عورتیں، وہ گردن نیچی کر کر چلتی ہیں، گردن اونچی کر کر نہیں چلتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پکڑا اور کہا مائلات، مائل ہونے والی ہیں، غیروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں، گردنیں اونچی کر 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 چل رہی ہیں۔ 3 ترجمے۔ ایک ترجمہ ہے کہ بدن کے جس حصے کا چھپانا فرض تھا اس حصے کو نہیں چھپایا مکمل طور پر۔ ارے میری بہنیں بیٹیاں کیا بیان کروں، 1973 میں حج میں تھا میری والدہ کے ساتھ، اماں کے ساتھ، تو وہاں پر پانسوری کی کچھ عورتیں بہنیں بھی تھی، بیٹیاں بھی تھی ہماری،
تو وہ کہنے لگی ارے مولوی صاحب ہماری ان عرب بہنوں کا لباس میں کیا بیان کروں، چدیا پہن رہی، یہ ہمارے عرب عورتیں جو ہے ان کا لباس اس طریقے سے بگڑ گیا۔ اور اگر میں اور بیان کروں، کیا بیان کروں، صحیح بات ہے میری بہن اور بیٹیاں ہیں جو ہمارے ہاں کے ٹیلر کپڑے سینے والے جو وہاں پر گئے، انہوں نے آ کر کے جو چیزیں بیان کی، میری شریف بہنیں اور بیٹیاں یہاں پر بیٹھنے والی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گی کہ وہ اپنے بدن کپڑے سلانے کے لیے کس طریقے سے وہ ناپ دیتی تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی، بدن کے جس حصے کا چھپانا فرض تھا اس کو نہیں چھپایا، ایک معنی۔ باریک کپڑے پہن کر بغیر برقعے کے باہر نکلنے والی، دوسرا ترجمہ۔ چست کپڑے پہننے والی، تیسرا ترجمہ۔ تو فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اور جنت کی خوشبو بھی سونگنے والی نہیں ہے، اور جنت کی خوشبو 500 سال کے دوری کے راستے سے وہ آنے والی ہے۔ تو میری بہنیں، میں نے کیا کہا تھا شروع کے اندر میں کہ اسلام نے ہماری بہنوں کو اور مردوں کو وہ تہذیب، وہ کلچر زندگی گزارنے کے لیے اور پوری زندگی گزارنے کے متعلق میں نہیں بیان کر رہا ہوں، میں تو صرف بیان کر رہا ہوں لباس کے متعلق، پہرویش کے متعلق، کہ اسلام نے عورت ذات کی جو حفاظت کی، عزت آبرو کی، عفت و پاک دامنی کی، اس کی حیا اور شرمت کی، کسی مذہب نے اتنی حفاظت نہیں کی۔ لباس ایسا دیا جو پورے بدن کو چھپانے والا ہو، باہر نکلے پردے میں نکلے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اگر کوئی عورت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائے، میری بہنیں بیٹیاں سمجھ لے یہ اس وقت کے لیے ہے جبکہ مسجد میں جانے کی اجازت تھی، لیکن مسجد میں جانے کے متعلق اب فتویٰ یہی ہے، شواف مالکیہ حنابلہ احناف کا، چاروں کے چاروں امام کا، کہ عورتوں کا مسجد میں جانا جائز نہیں، اور مسجد حرام کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ لیکن کیا کرے، وہاں بھی ہماری بہنیں جاتی ہیں اور ان کا دل نہیں مانتا، تو ہم ان کو روکنے پر زیادہ شدت نہیں کرتے کہ چلی جائے تو اجازت دے دیتے ہیں۔ تو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موجودہ دور کی عورتوں نے جن نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان چیزوں کو ایجاد کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے، اور عورتوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کی اجازت کن شرطوں کے ساتھ دی، وہ ذرا دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھنے کے لیے جائے، میلا کچلا کپڑا پہن کر جائے، دھویا ہوا نیا کپڑا پہن کر نہ جائے۔ اللہ اللہ، دیکھیے نبی جو ہے اسپرٹ جاننے والے، روح جاننے والے ہیں۔ معاشرے کا فساد، معاشرے کی اصلاح، جماعت کی اصلاح، جماعت کی خرابی کس سے ہوتی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم میلے کچلے کپڑے پہن کر کے جائے، خوشبو لگائے بغیر جائے۔ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر نماز پڑھنے کے لیے گئی، میں نہیں کہتا، میرے پیارے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ عورت ویبھچاری ہے، زناکار ہے۔ اللہ اللہ، تو خوشبو لگا کر تجارت کے لیے جائے گی، بیپار کے لیے جائے گی، کارخانے کے اندر میں جائے گی، امریکہ اور جو ہے کینیڈا کے کارخانوں کے اندر میں جائے گی، تو کیا حال ہوگا؟ میں نہیں کہہ رہا، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے اور کہاں جا رہی ہے؟ مسجد نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ عورت ویبھچاری ہے، زناکار ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اگر مسجد میں جانے کی اجازت، اس حال میں ان کو اجازت دی تھی، مگر وہ حالتیں باقی نہیں رہی تو ان کو اس اجازت سے کیا کر دیا گیا؟ روک دیا گیا۔ اس لیے اسلام نے عورت ذات کو جو حقوق دیے، یقین جانیے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں بار بولس والے بھی ہوں اور سمجھ لیں میری بہنیں اور میری بیٹیاں، ہم نے جو ہے 16 مہینے پر پڑھا تھا اس بار بولس میں۔ یہ کالی قوم جو آپ کے سامنے ہے، 85% 100 میں سے 85 حرامی اولاد ہے ان کے ہاں، ہم نے وہاں بیٹھ کر پڑھا تھا۔ اور امریکہ کے متعلق ہم نے پڑھا کہ 10 لاکھ
اور تو بچوں کے جو ہائی اسکول میں پڑھتی ہے ان کے عمل رہ جاتے ہیں. یہ ان کی جو تہذیب کلچر. تو مجھے بیان کرنا یہ ہے کہ یہود اور عیسائیوں کے ملک میں آپ ہیں, ان کی تہذیب سے آپ متاثر ہوں گی, آپ کی بچیوں کو متاثر کریں گی, آپ اپنی بچیوں کو تجارت بیاپار کرنے کے لیے بھیجیں گی, دکانوں پر شاپ پر بھیجیں گی, ملازمت نوکریاں کرنے کے لیے بھیجیں گی, تو ہماری آنے والی نسلوں کا اور ہماری بیٹیوں کا حال کیا ہوگا, میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہی امریکہ. اب بتائیے انہوں نے یہ جو کچھ بھی کیا کس نام پر کیا؟ عورت کی آزادی, عورت کی آزادی. تو میری بہنیں آپ سوچے کہ عورتوں کو انہوں نے کارخانوں میں نوکریاں کرنے کے لیے لے گئے اور کہیں ان کو ٹیچر بنا دیا, کہیں گلے پر بٹھا دیا نوکری کرنے کے لیے. تو 8 گھنٹے تو کیا کر رہی ہے عورت؟ اپنا کام کر رہی ہے, ملازمت کر رہی ہے. اور مکان آنے کے بعد بھی جو ہے اگر پکانے والا سلسلہ ہو ہماری مسلمان بہنوں کا, تو بتاؤ تو صحیح, یہ آزادی ہوئی یا غلامی ہوئی؟ یہ غلامی ہوئی, آزادی نہیں ہوئی. جو کام عورتوں کو کرنا تھا بچوں کے متعلق, گھریلو جو کچھ کام کرنا تھا وہ تو کرنا اس کے لیے باقی ہے, اور مزید 8 گھنٹے 6 گھنٹے 4 گھنٹے ملازمت کے لیے جائے, نوکری کے لیے جائے, دکان پر بیٹھے, بازاروں میں جائے, کمانے کے لیے جائے, تو عورت کو آزاد کر دیا کہ عورت کو غلام بنا دیا. میری بہنیں, میری بیٹیاں سوچیں, یوروپ والوں نے عورتوں کو غلام بنا دیا, بے حیا بے شرم بنا دیا. میں اس وقت جہاں پر اترا ہوا ہوں, ہمارے کانم کے 2 بھائی رہنے والے ہیں, تو میں نے ان کو پوچھا, میں نے کہا یہ عورت کی آزادی کے متعلق بہت شور کر رہے ہیں, بہت شور کر رہے ہیں, حال کیا ہے؟ تو کہنے لگا, آدم بھائی اس کا نام ہے, مولوی صاحب ان کے ہاں عورتوں کو جتنا مارتے ہیں پیٹتے ہیں یہ یوروپن, اور یہ عورتیں جتنی مار کھاتی ہے ہماری عورتیں اتنی مار نہیں کھاتی. میں نے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا میری تو سمجھ بات نہیں آنے والی. کہتے کہ نہیں مولوی صاحب یہ پیار و محبت میں آزاد پھرتے رہتے, کرتے کراتے رہتے ہیں, پیسے ختم ہو گئے, شراب لگائی ہوئی ہے, عورت نے پیسے مانگے, مار جوڑ شروع کر دیا. اور انہوں نے جو عورت کی آزادی کے نام سے جو چیزیں شروع کر دی, گھریلو ان کا نظام بالکل تباہ و برباد ہو گیا. طرح کی شادیاں ہونے لگی, اور اس کے علاوہ شادیوں کی ضرورت ہی نہیں سمجھنے لگے. تو گھر کا معاملہ جو ہے اور گھریلو معاشرہ جو ہے یہ بالکل تباہ اور برباد ہو گیا ان کا. اس لیے کہ بچے ہو گئے, شوہر چھوڑ کر چلا گیا. اب میری بہنیں خوب سمجھ سکتی ہیں, اور خصوصاً جن کے شوہر مر گئے ہیں وہ اس سے معلوم کرے, میری بہنیں اور میری بیٹیاں جن کے شوہر ہے, کہ جن کے شوہر وفات پا گئے, شوہر کتنی نعمت ہوا کرتا ہے. عورت کا کام تو بچوں کا اچھیرنا ہے, حضانت جسے کہتے ہیں. تربیت باپ کر سکتا ہے, تربیت کے لیے دندے کی ضرورت ہے, ذرا تماچے کی ضرورت ہے, لال ہاتھ نکالنے کی ضرورت ہے. یہ باپ کر سکتا ہے, ماں نہیں کر سکتی. باپ پٹائی بھی کر سکتا ہے. اس لیے یوروپ کے جو حالات ہوئے, کینیڈا, امریکہ اور آپ کے بارباڈوس کے, تو انہوں نے تو کہا ہم نے عورتوں کو آزادی دی. ارے عورتوں کو آزادی نہیں دی, عورتوں کو غلام بنایا. ایک اب یہ بچے جو ہیں عورتوں پر وبال ہو گئے, اور مرد چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے, اور جس بچے کا کوئی مربی نہیں, تربیت کرنے والا نہیں, پرورش کرنے والا نہیں, ان کی ضروریات کی نگرانی کرنے والا نہیں, وہ بچے جوا کھانے اور خراب عادتوں میں 12, 13, 14 سال کی عمر کے اندر میں ملوث ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ ان کا معاشرہ پورا کا پورا ختم ہو گیا. اسی لیے جہاں کہیں مسلمانوں نے محنت کی, اس یورپ کے ممالک میں الفاروق کر ایک رسالہ نکلتا ہے پاکستان سے, مولانا عبدالحق قائی صاحب پر آتا ہے. آج جو میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں پر فرانس, امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ وغیرہ لکھا ہوا ہے کہ اتنے لوگ مسلمان ہوئے. اچھا, اس میں پھر لکھا کہ مسلمان ہونے والی زیادہ تر عورتیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو معاشرہ بنا اور معاشرے کی وجہ سے عورتوں پر جو ظلم ہوا اور عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, اس بنیاد پر عورتوں نے کہا کہ شریعت نے جو نظریہ دیا, شریعت نے جو اندیا دیا, شریعت نے عورت کی پاک دامنی کے لیے, عفت کے لیے, عصمت کے لیے, ان کی حیا و شرم کی حفاظت کے لیے جو طریقہ کار بیان کیا ہے, یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے, یعنی عیسائیت اور یہودیت میں نہیں ہے. عورت کے لیے گھر کی ذمہ داری ہے بس. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ہنر دیا ہے, بھئی کپڑے کا سینا ہے یا پیرونا ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں گھر کی,
وہ عورت کر لے، اس کے متعلق اجازت ہے، انکار نہیں ہے، گھر بیٹھ کر اگر کر سکتی ہے اجازت، لیکن کمانے کے لیے بازاروں میں جانے کی اجازت عورت کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ عیسائی عورتوں نے اور یہودی عورتوں نے جب دیکھا تو آپ کے اس عیسائی ملکوں کے اندر میں زیادہ تر مسلمان ہونے والی جو ہیں یہ مسلمان عورتیں، یہ جو ہے عیسائی اور یہودی عورتیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سوچا، دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے عورت کو جو آزادی دی ہے، عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، وہ حقوق عیسائیوں میں نہیں ہے۔ ان کی کتابوں میں اور ان کے چیزوں کے اندر میں لکھا ہوا ہے، جس کو میں نے مسلمان عورت جو 3 حصے میں ہے ہماری، گجراتی کے اندر بھی ہے اور انگریزی میں 2 حصے ہمارے ہو گئے، کہ مجھے اپنی کتاب کی ایڈورٹائز نہیں کرنی ہے، ہم نے بہت کھول کھول کر لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ عورت اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ بتائیے، ہندوازم کی کتابیں، یہودیت کی کتابیں، عیسائیت کی کتابیں، ڈاکٹر گستاو لیبا اور لینن، مارکس، اسٹالن، جان ژاک روسو اور جو ان لوگوں نے جو لکھا، ان کے قول جو ہے میں نے اپنی کتاب کے اندر میں جو جمع کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ عورت جو ہے صحیح بات ہے ایک شیطان ہے جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیج گئی کہتے ہیں۔ اور اسلام کیا کہتا ہے کہ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ عورت وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ، ان عورتوں کا وہی حق ہے جو مردوں کا ان عورتوں پر ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَهُنَّ، عورتوں کے لیے وہی حقوق ہے جو مردوں کے حقوق عورت پر۔ بھئی مرد کے حقوق عورت پر ہے تو عورت کے حقوق مرد پر ہے۔ عورت کے حقوق مرد پر کیا ہے؟ کھلانا پلانا، کپڑے چتھرے، مکان کی ذمہ داری۔ اور مرد کا حق کیا ہے؟ مرد کا حق عورت پر یہ ہے عفت و پاک دامنی کے ساتھ اس کے گھر میں اس کے گھر کی چیزوں کی حفاظت کر کر امانت داری کے ساتھ رہے، اس کے مال میں بے جا تصرف نہ کرے، یہ ہے عورت پر حق۔ اور بچوں کی ذمہ داری، بچوں کی حفاظت، بچوں کی نگرانی، بچوں کی تربیت، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ جو ہونے والا ہے، کب پیر کو منگل کو آئندہ پیر کو عبداللہ بھانا کیا ہے تو عورتوں پر کیا حقوق ہے، ان کے بچوں کے تربیت کے، وہ انشاءاللہ وہیں پر بیان کروں گا۔ مجھے تو صرف اسی پہلو کو بیان کرنا ہے کہ عورت کمانے کے لیے نہیں ہے، بس مجھے اس چیز پر۔ تو یہاں پر قرآن مجید نے بیان کیا عورتوں کے حقوق شوہر پر ہے اور شوہر کے حقوق عورتوں پر ہے۔ تو عورتوں کے حقوق کیا ہے؟ عورتوں کے حقوق یہ کہ شوہر کھلائے پلائے، جو کھائے وہ، کپڑے چتھرے، مکان کی رہائش، ضروریات زندگی۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے بھائیوں نے جو اپنے مکانوں کو دلہن بنا دیا ہے اور بے جا پیسہ اس کے اندر میں ڈال رہے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، اسلام نے یہ تصور پسند نہیں کیا۔ مکان اچھا ہو، بڑا ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، ضروریات زندگی مہیا ہو، یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن بے جا چیزیں جس پر یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نے کینیڈا میں بھی دیکھا اور خوب دیکھا، فضول خرچی میں جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ تو عورتوں کے حقوق کپڑے چتھرے، مکان کی ذمہ داری۔ اب مرد کا حق عورت پر کیا ہے؟ مرد کا حق عورت پر یہ عفت و پاک دامنی کے ساتھ، حیا و شرم کے ساتھ اپنے گھر میں رہے اور اولاد کی تربیت، اور اولاد اگر مکان سے غائب ہو اس کے مال کی حفاظت کرے۔ شوہر کا مال عورت کسی کو دے یہ اس کے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ لیکن اگر شوہر نے اجازت دے دی ہو تو کچھ دے دے، وہ الگ چیز ہے، اجازت ضروری ہے، بغیر اجازت کے نہیں۔ بغیر اجازت کے اگر دے دیا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر شوہر نے اجازت دی ہے اور دے دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والی کو بھی وہی ثواب ملے گا جو چیزوں کے مالک کو ملنے والا ہے۔ آپ کے شوہر نے کمایا تو آپ کے شوہر کو جو ثواب ملے گا، بیوی جو خرچ کرے گی اگر شوہر نے اجازت دی ہے تو وہی اس کو کیا ملنے والا ہے؟ ثواب ملنے والا ہے۔ اگر شوہر نے اجازت نہیں دی تو دینا کرنا کرانا قطعی طور پر بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ اسی لیے میری بہنیں، میں کینیڈا میں بھی کہہ کر کے آیا ہوں اور جہاں کہیں میرا جانا ہو وہاں کیا کر رہا ہوں۔ آج کینیڈا کے حالات، ایک مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، شادی ہوئی، مگر لڑکی جو نوکری کر رہی ہے، ملازمت کر رہی ہے، ہاں، قاری صاحب کا پڑھنا بہترین، عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے قاری صاحب پسند نہیں، شادی بھی ہو گئی اور جو ہے وہ انڈیا بھی گئی تھی اور انڈیا سے وہ اپنے شوہر کو لے کر کے آئی، مگر کہتے اگر مجھے ہاتھ لگایا میں پولیس کیس کروں گی اور پولیس کو فون کروں گی۔ چنانچہ نکاح ٹوٹ گیا، اس طرح میرا بھی جانا ہوا، ہم نے اس کے خسر کو بھی سمجھا، خسر بھی ہوتا ہے، ماموں بھی، اور جو ہے عورت ذات پھوپھی، ایک طرف پھوپھی کی لڑکی، ماموں کی لڑکی
مگر لڑکی کہہ رہی ہے. کیوں لڑکی نے کہا؟ میری بہنیں سوچ لیں, کان کھول کر سوچ لیں. آپ مجھے دعوت بھی کھلا رہے ہیں, میرا احساس بھی کر رہے ہیں, اکرام بھی کر رہے ہیں, میں چکنی چوپڑی باتیں کر جاؤں, ان لوگوں میں سے میں نہیں ہوں. میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ صاف صاف بات کہوں گا. اور ہم نے صاف صاف لکھ دیا ہے. اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ ماں باپ نے اپنی لڑکیوں کی کوئی فکر نہیں کی اور اپنی لڑکیوں کو ہائی اسکول, کالج میں بھیجا, یونیورسٹی میں بھیجا. ہاں, کیوں بھیجا؟ کیا عورت کو کمانے کی ضرورت تھی؟ روپے پیسے کمانے کی ضرورت تھی؟ یہ ماں باپ نے بدماشی کی, 420 کی. ماں باپ نے اپنی اولاد کو ہلاک کیا. جب ماں باپ نے اپنی بیٹی کو کالج تک کی تعلیم دی. عورت کے لیے تو دنیاوی ضروری تعلیم اور دینی تعلیم یہ کافی ہے. 9 سال کی لڑکی بالغ ہو سکتی ہے اور 9.5 سال کی عمر میں جو ہے نانی بھی, ماں بھی بن سکتی ہے. مسلمان عورت نے, ہم نے لکھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 9 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بھیج دی. اور وہ کہتی ہے کہ میں جلدی سے جو ہے عمر لائق ہو جاؤں. میری ماں جو ہے مجھے کھجور اور یہ چیزیں کھلایا کرتی تھی. تو اس سے فقہاء نے مسئلہ مستنبط کیا کہ 9 سال کی لڑکی بالغ ہو سکتی ہے. چلو اگر خوراک اچھی ہے 9 نہیں 10 سال 11 سال. اب جب لڑکی کی عمر 11 سال کی ہو گئی, اب آپ ہائی اسکول کے اندر بھیجیں, کالج کے اندر بھیجیں. آپ کا بھیجنا اپنی لڑکی کو حرام ہے. حرام. کان کھول کر میری بہنیں سن لیں, سوچ لیں اور اپنے شوہروں کو کہیں اگر لڑکیوں کو بھیج رہے ہیں کالج اور یونیورسٹی کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے, یہ حرام ہے. ماں باپ نے اس طریقے سے بھیجا اور اجنبی لڑکوں کے ساتھ جو ان کے دلوں کے اندر میں باتیں آ گئی, محبتیں ہو گئی. پھر ماں باپ چاہتے ہیں کہ قاری صاحب پسند کرو, مولوی صاحب پسند کرو, دیندار پسند کرو, تبلیغ والا پسند کرو, چلے والا پسند کرو, لمبے کرتے والا پسند کرو, لمبے جبے والا پسند کرو, قرات اچھی پسند کرو. وہ کیسے پسند کرے گی؟ اس کو تو بیداری مجھ کا چاہیے. کیوں؟ ماں باپ نے اس طرز پر ڈالا ہے اس کو, ماں باپ نے یہ طریق سکھایا. ماں باپ مجرم ہیں. 14 سال پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے, کل مولود یولد الفطرہ فابواه یحودان او ینصران او یمجسان. جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں دین فطرت پر, دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے, ماں باپ یہودی بناتے ہیں, نصرانی بناتے ہیں, مجوسی بناتے ہیں, ہندو بناتے ہیں, ناستک بناتے ہیں, دہریے بناتے ہیں, زندیق بناتے ہیں, بے دین بناتے ہیں. ماں باپ بناتے ہیں. ماں باپ اس لائن پر ڈالتے ہیں. تو بچوں کو کمانے کی ضرورت نہیں تھی اور ان کو جو ہے حساب کتاب لکھنے کرنے کرانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ تو اپنے گھر اپنے شوہر کے ساتھ رہے, گھر کو آباد کرے, اس بات کی ضرورت تھی. اور جب لڑکیوں کو 11 سال کی ہو گئی, 12 سال کی ہو گئی, 13 سال کی ہو گئی, 14 سال کی ہو گئی, 15 سال کی ہو گئی, 16 سال کی ہو گئی, اب وہ لڑکیاں جا رہی ہے کالج یونیورسٹی کے اندر میں جا رہی ہیں, تو اب کیا حال ہوگا؟ رونے کا وقت آئے گا, رونے کا وقت آئے گا. گزشتہ سال میں وہیں پر تھا کیمبرج میں, ایک لڑکے کا فون آیا, بلکہ وہ لڑکی بھی بات کے اندر میں آئی مولوی اسد کے پاس اور کہا کہ میں تو عیسائی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں. کہا بھائی وہ تو جائز ہے نہیں. ان کے باپ سے فون کیا, ان کی ماں سے فون کیا. تو اب لڑکی کیا کہتی ہے ذرا سوچے میری بہنیں. بڑا خوش معلوم ہو رہا ہے کہ میری لڑکی جو بڑے اچھے ایڈورٹائز کر رہی ہے کہ میرے باپ نے کبھی مجھے نہیں بتایا, میری ماں نے کبھی نہیں مجھے بتایا کہ عیسائی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں ہے, عیسائی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے. مولوی صاحب اب میں ہم کیا کریں؟ سوچے. اس لیے لڑکیوں کو اتنی تعلیم دنیاوی دینی چاہیے جتنی ضروری ہے, بس اس سے زیادہ تعلیم دینا, کالج یونیورسٹی بھیجنا قطعی طور پر جائز نہیں, حرام ہے. اور یہ حرام کام کریں گے تو نتائج بھگتنے پڑیں گے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. آپ کا چھوٹا سا ایک محلے جیسا ملک, 100-150 فیملیاں, جو حالات مجھ سے زیادہ آپ جان رہیں گے. ہم نے دنیا پھیرے ہیں, جو کینیڈا کے حالات, امریکہ کے حالات, انگلینڈ کے حالات, کہ لڑکیاں کہاں کہاں جا رہی اور کس طریقے سے آوارہ ہو رہی ہے. مسلم بچیاں اور وہ مائیں جو ہندوستان سے آئی, اور ہم نے کہ انگلینڈ میں بھی کبھی کہا اور کینیڈا میں بھی کہا کہ اوپلے اور چھانے تھاپتی تھاپتی تو آئی اور بھینس کا دودھ نکالتے نکالتے آئی اور ان بہنوں کے جو ہے ماٹھے سے اوڑھنی چلی گئی. تو بتاؤ تمہاری بیٹیوں کے حالات کیا ہوں گے؟ میری بہنیں سوچیں, برا نہ مانیں. آپ جس ملک سے آئے, بھوکے دیش سے آئے, روٹی کو ترس رہے تھے, اچھا کھانے پینے کو ترس رہے تھے, اللہ نے یہ نعمتیں دی, اس کی قدر کیجئے, اس کی قیمت کیجئے, اس کا شکریہ ادا کیجئے. اور اس کا شکریہ یہ ہے کہ شریعت کے حدود کے اندر میں رہے, اپنی اولاد کو رکھے, اپنی بیٹیوں کو رکھے. اگر یہ بیٹیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی, نتیجہ کیا ہوگا؟ اور انشاءاللہ نہیں نکلیں گی اگر ہم نے اور آپ نے ایمانی تعلیم, ایمانی تہذیب, ایمانی کلچر, حیا و شرم, عفت پاک دامنی, برقع, یہ چیزوں سے ہماری اولاد کو ہم نے اور آپ نے مزین کیا. اور کالج یونیورسٹی والی تعلیم ہوگی, نتیجہ یہ ہوگا
کہ ہماری اولاد آنے والی نسلیں لڑکے ہوں یا لڑکیاں یہ ایمان اسلام سے نکل جائیں گے اور اس کا ذمہ داری اور اس کا گناہ ہمیں اور آپ کو بھگتنا ہوگا. تو اسلام نے جو تصور ہمیں اور آپ کو دیا، اور میں نے بات کہی تھی ہمیں اپنے ایمان پر اسلام پر فخر ہے. ایمان نے جو تہذیب و کلچر ہمیں اور آپ کو دیا، جو طریقہ کار دیا، صرف ایک عورت ذات کے متعلق اور وہ بھی لباس کے متعلق، اور لباس کے ساتھ ساتھ جو ہے خرچ کے متعلق، ضرورت زندگی کے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. دوسرے طریق میں اور دوسری شاخوں میں، دوسرے جزیات میں، فروعات میں میں آپ کے سامنے نہیں گیا، ورنہ اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے. اسے میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حیا شرم کے ساتھ رہیں، عفت و پاک دامنی کے ساتھ رہیں. اپنی اولاد کو، اپنی معصوم بچوں کو، ننھی بچیوں کو زیادہ تعلیم نہ دے، ورنہ طلاق والی شادیاں کریں گی، طلاقیں لے لیں گی، شوہر پسند نہیں ہوگا، حافظ قاری مولوی پسند نہیں ہوگا، بیداری مجھ والا پسند ہوگا، اور نتائج کیا ہوں گے؟ طلاقیں ہوں گی، اور مسلم معاشرہ جو ہے ہمارا آپ کا خراب ہوگا، اور اس کے گنہگار جو ہیں ماں باپ ہوں گے. اس لیے اسلام نے جو تہذیب دی، آپ جو ہے اور ہم جو ہیں اس کی قدر قیمت کریں. فاطمہ الزہرا ایک بات بیان کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹی بتا دے عورت ذات کے لیے کیا مناسب، عورت ذات کے لیے کیا بہتر، عورت ذات کے لیے کیا بہتر. نبی کی بیٹی تھی، جنت کی سردار تھی، کتنا پیارا جواب دیا کہ ابا جان عورت کے لیے بہتر یہ ہے کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھے. اللہ اللہ، اجنبی مرد کو دیکھ لیا، پسند آ گیا تو شوہر سے دل اٹھ جائے گا، اور اجنبی مرد اس کو دیکھتے رہے کرتے رہے، پسند آ گیا، عزت اور پاک دامنی چلی جانے کا خوف اور خطرہ. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی مرد نہ دیکھے اور جو ہے اجنبی مرد کو وہ نہ دیکھے اور اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھے. تو اسلام نے جو تصور دیا ہے ہم اور آپ اس طریق زندگی گزاریں اور ہماری بچیوں کو اس لائن پر ڈالنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، ہماری اصلاح فرما، ہماری بہنوں کی ہماری بیٹیوں کی اصلاح فرما. جن کی اولاد نافرمان ہو چکی یا الہ العالمین کو موتی فرما بردار بنا دے. جن کی اولاد جن کی بچہ نافرمان اس کے ان کو موتی فرما بردار بنا دے. جمعہ کا وقت ہے، قبولیت دعا کی گھڑی ہے. یا الہ العالمین ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمارے لیے بھیک مانگتے ہیں، ہمارے خاندان والوں کے لیے بھیک مانگتا ہے، ہمارے محلے والوں کے لیے، اس ملک کے رہنے والوں کے لیے بھیک مانگتے ہیں. یا الہ العالمین ہماری اصلاح فرما، ہمارے اولاد کی اصلاح فرما، ہماری بہن بیٹیوں کی اصلاح فرما. یا الہ العالمین ایمان کی صحیح سمجھنے کی توفیق ہمیں عطا فرما. یا الہ العالمین امت کے حال پر رحم فرما، ملک کے حال پر رحم فرما. حیا شرم والی زندگی گزارنا ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو نصیب فرما. حیا شرم والی زندگی گزارنا ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے نصیب فرما. گھر کی چہار دیواری میں رہنے کے متعلق برکات کا احساس انہیں عطا فرما. گھر کی چہار دیواری میں رہنے کے متعلق جو ان کے جذبات پیدا فرما. یا الہ العالمین صحیح دین پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فعل برکت نے تجھ سے بھیک مانگتے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، گزرے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما. اور مستقبل میں ہم عہد کرتے ہیں یا الہ العالمین ہم ہماری زندگیوں کو سدھاریں گے، ہمارے اولاد کی زندگیوں کو سدھاریں گے، اس کے متعلق کوشش کریں گے. یا الہ العالمین ہماری اصلاح فرما، ہماری بہن بیٹیوں کی اصلاح فرما، ہمارے خاندان والوں کی اصلاح فرما. امت کے حال پر ہم فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما. جن کی اولاد نافرمان ہو چکی یا الہ العالمین کو موتی فرما بردار بنا دے، ان کو موتی فرما بردار بنا دے. جو سود اور بیاج جو مبتلا ہیں یا الہ العالمین سچے پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. سود اور بیاج سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، سچے پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. یا الہ جو بیمار ان کی بیماریوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما. صحت نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما. بے اولاد کے ہیں ان کے اولاد نصیب فرما. جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اولاد کی تمنائیں کر رہے ہیں، یا الہ العالمین نیک اولاد نصیب فرما، نیک اولاد نصیب فرما. صالح نیک اولاد نصیب فرما، متقی پرہیزگار اولاد نصیب فرما، نیک اولاد مسکر نصیب فرما. یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو بہت اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.